بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے درختوں کی طاعت کا معجزہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو ایک ایسی جگہ ہم ٹھہرے جہاں میدان، وسیع عریض میدان، تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے چھپنے کے لیے کسی ٹیلے، کسی چیز کی اوٹ میں پناہ لینا چاہتے تھے، تو غیر وہاں کوئی ٹیلے شیلے کوئی چیز نہیں تھی۔ میدان کے کنارے پہ دو درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے پہلے ایک درخت کے پاس کیا اور اس کی ایک ٹہنی پکڑی اور اس نے کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے لیے میں اوٹ بنانا چاہتا ہوں، لوگوں سے چھپنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر، میرے لیے اوٹ بنانے میں میری اطاعت کر۔ وہ درخت آگے کو جھک گیا، آگے کو لوگ جہاں لوگ تھے لوگوں کے سامنے جھک گیا۔ تو رسول اللہ دوسرے درخت کے پاس آئے، اس کو ٹیری سے پکڑا اور اس کو بھی یہ بات کہی کہ میرے لیے اوٹ بنانے کے لیے اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ اس کی ٹیری پکڑی، وہ بھی آگے کو جھک گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں درختوں کے درمیان جو فاصلہ تھا، اور فاصلے کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پھر فرمانے لگے کہ تم دونوں اس طرح مل جاؤ آپس میں کہ میں ان لوگوں سے چھپ جاؤں، میں کسی کو نظر نہ آؤں۔ تو وہ درخت اور آپس میں مل جاؤ تم، تو وہ درخت، حالانکہ فاصلہ تھا بیچ میں، اور فاصلے کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے، یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ تم دونوں ایسے مل جاؤ، جو تو اپنی جگہ تو بھی گیا ہے، اپنی جگہ تو بھی گیا ہے، لیکن اب ملے نہیں ہو، سامنے جو ہے نا وہ فاصلے سے لوگ نظر آ رہے ہیں، آپس میں مل جاؤ کہ میں بالکل لوگوں سے چھپ جاؤں۔ چنانچہ وہ درخت ایسے مل بھی گئے، جھک پہلے گئے تھے، ایک درخت اپنی جگہ جھکا نیچے زمین پہ لگا، حالانکہ درخت کتنا اونچا ہوتا ہے، زمین پہ لگا، دوسرا بھی زمین پہ لگا، جب نے فرمایا آپس میں مل جاؤ، وہ درخت ایسے مل گئے، آپس میں گھس گئے آپس میں، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوٹ بنا دی درخت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی، اس سے جب فارغ ہوئے تو جابر لوگ کہتے ہیں سوچوں میں گم ہو گیا اور اپنے دل میں باتیں کرنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کے واسطے ایک عجیب و غریب معجزہ ظاہر کر دیا۔ درخت کتنا اونچا ہوتا ہے، وہ درخت نیچے جھک جائے، سامنے آ جائے، پھر دوسرا درخت بھی جو ہے وہ کتنا اونچا تھا، وہ بالکل نیچے آ جائے، سامنے آ جائے لوگوں کے، اور پھر وہ درخت فاصلے پہ تھے، فاصلے سے مل جائے، آپس میں آپ کے لیے سائے بنا دے۔ دیکھیں آج کل کیمرہ کی صفائی، بہت ساری چیزیں جو ہمیں صفائی سے جو ہمیں کیمرہ دکھاتی ہے، اپنی صفائی سے بہت ساری چیزیں، اللہ نے حقیقت میں اپنے حبیب کے لیے وہ چیزیں کر دکھائی۔ کمپیوٹر کی بہت ساری چیزیں جو در حقیقت میں ایسی نہیں ہوتی، ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمیں اس پہ تعجب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے حقیقتاً ایسا کر دیا۔ حقیقتاً اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اب جانو کہ میں اس پہ اسی بات میں سوچ رہا تھا، اور دل میں یہ باتیں کر رہا تھا کہ اللہ نے کیسا عجیب و غریب معجزہ ظاہر کیا۔ پہلے تو درخت کو لٹا دیا آگے، پھر وہ ان کو ملا دیا اور اپنے حبیب کی جو ہے اوٹ کے لیے، اور کیسے انتظام کیا۔
حالانکہ وہاں کو یہ سب ٹھیلا ٹھیلا کوئی جگہ نہیں تھی، اور اللہ کے حبیب قضاء حاجت کرنا چاہتے تھے، اس طرح نے یہ بھی انتظام کیا، معجزاتی انتظام کیا۔ اور آپ جب فارغ ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی سوچوں میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ آنے لگے۔ جب رسول اللہ آنے لگے تو پھر میں غور سے دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ اب میں نے جب دیکھا وہ درخت ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ایک اپنی جگہ کھڑا ہوا، دوسرا اپنی جگہ کھڑا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے کیسے معجزات! ظاہر ہے ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو ہمیں معجزات کا پتہ چلے گا نا کہ رسول اللہ کی کیا معجزات تھے۔ آج دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حقیقی عشق کا ہمارا حال یہ ہے، عالم یہ ہے کہ پتہ ہے لوگوں کو، سب کو، کہ صبح اللہ کے حبیب کی باتیں ہوتی ہیں، اور خاص کر معجزوں کا ذکر ہے۔ معجزوں کا تذکرہ لوگ پہلے کس طرح غور سے سنتے تھے، کس طرح غور سے معجزوں کا تذکرہ، کسی ولی کی کرامت کا تذکرہ بھی غور سے سنتے تھے، معجزہ اللہ کے نبی حبیب امام الانبیاء کا معجزہ غور سے سنتے تھے، شوق ذوق سے سنتے تھے۔ آج لوگوں کا عشق اور رسول اللہ کے ساتھ محبت اور ذوق شوق اور دین کا ذوق شوق وہ اتنا رہ گیا ہے کہ آج سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوگی، آپ کے معجزوں کی باتیں ہوگی، عجیب و غریب معجزے، اور پھر بے شمار معجزے ہمیں معلوم ہو گئے اس طرح، لیکن کوئی آدمی ٹکتا نہیں ہے۔ اول تو بہت سارے نماز کے لیے نہیں آتے کہ ہمیں بات ہی نہ سننی پڑے، آگے دائیں بائیں آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور جو آتے ہیں وہ بھی کسک کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اللہ کے حبیب، اپنے حبیب کی محبت، حد درجہ محبت نصیب فرمائے اور ان کی اطاعت فرمانبرداری نصیب فرمائے کہ ہم ان کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ آج ہم رسول اللہ کی سنت کو قبر کے دانے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور چہرے پہ رسول اللہ کی سنت ہمیں گوارا نہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہیں، بعض بدبخت ایسے مٹ داڑھی وہ کاٹ دیتے ہیں کہ جیسے لوگوں کو برا لگتا ہے، اور کوئی عجیب وہ حیولہ لگتے ہیں ایسے لوگ، اور وہ مسئلہ لگتے ہیں، تو رب کو کیسے لگتے ہوں گے؟ یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، جو ایماندار لوگوں کو ایسے عجیب لگتے ہیں، پھر رب جو ایمان کا حکم دے رہا ہے، ایمان کا، اور ایمان کو پسند کرتا ہے، اس کو ایسے لوگ کیسے لگیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ملے اس حال میں کہ اللہ کے حبیب کی سنت چہرے پہ سجی ہوئی ہو، یہ اللہ کو بڑا پسند ہوگا، بڑا۔ اور حکم کے اعتبار سے داڑھی فرض ہے، یاد رکھنا، حکم کے اسلام کا حکم ہے، واعف اللحیٰ، داڑیاں بڑھاؤ، ورخ اللحیٰ، داڑیاں لٹکاؤ، اسلام کے احکام ہے، حکم کے اعتبار سے یہ فرض ہے۔ البتہ عمل کے اعتبار سے سنت، کہ آپ کا عمل بھی تھا، آپ کی داڑھی بھی تھی، تو سنت ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے فرض ہے۔ آج لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور خاص کر ایسے بھی لوگ ہیں کہ راستے پہ چل نہیں سکتے، بالکل مر رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، وہ بدبخت بھی داڑھی مجھ پر ان کو دونوں منڈوا لیتے ہیں، اور یا پھر نہیں تو داڑھی منڈوا دیتے ہیں۔ ایسوں کے لیے بڑی عبرت کا، مرنے کا مقام، اور ایسے بوڑھے جو اس حال میں بھی اللہ کی بغاوت سے باز نہیں آتے، اللہ کو انتہائی مبغوض اور برے لگتے ہیں۔ صحیح حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں، مجھے وہ بوڑھا برا لگتا ہے جو بڑھاپے پہ پہنچنے کے باوجود زنا کرتا۔ زنا تو ویسے بھی بہت برا ہے، لیکن بڑھاپے کو پہنچ کے زنا کرنا، تو یہ ایسا بوڑھا مجھے بہت برا لگتا۔ تو بڑھاپے کے وقت اللہ کی بغاوت کرنا، یہ انتہائی برا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔